کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سرکاری نوکریوں کی بھرتی عمل میں رشوت ستانی اور اقربا پروری جموں کشمیر میں پرانی روایت تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب بھرتیاں صرف قابلیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ جموں کشمیر میں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سرکاری نوکریاں محدود ہیں اور اس پر رشوت ستانی اور اقربا پروری کے ماحول نے نوجوانوں کو مایوس کر دیا تھا، لیکن پچھلے 2 سال میں کئی دہائیوں سے جاری اس ظلم کو کافی حد تک ختم کر دیا۔ انتظامیہ نے مسابقتی امتحانات کے طرز پر بھرتی عمل میں امتحانات متعارف کروائے اور میرٹ کی بنیاد پر فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں، جس کے چلتے یہ عمل شفاف اور رشوت ستانی سے پاک ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انسان چاہے محنت کرے یا نہ کرے، کوئی امیر آدمی ہوتا تھا، کوئی پولیٹیشین کا بیٹا ہوتا تھا، جا کے گھوس دیتا تھا اور اپنی ملازمت حاصل کرتا تھا۔ اور غریب انسان اس وقت کیا کرتا تھا، اگر وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس کتنی بھی نالج کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں گا وہاں ایگزام دے کے، وہاں تو پہلے سے ہی جن لوگوں نے رشوت دی ہوگی وہ تو پہلے سے ہی انہوں نے ملازمت حاصل کی ہوگی۔ اس وقت غریب انسان نہ ایگزام دینے سے بھی ڈر رہا تھا، لیکن آج کل کا زمانہ آج کل بہت امپرومنٹ آئی ہے۔ آج کل ہر ایک انسان، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، امیر ہو، غریب ہو، ایگزام دیتا ہے، اپنی محنت سے ایگزام کریک کرتا ہے۔ میں یہ کانگریچولیشنز دیتا ہوں JKSSRB کی جو ٹیم ہے یا باقی جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہے، خصوصاً JKSSRB، جس پہ پورا جو ہمارا کشمیر ہے وہ ڈپینڈ ہے فار جابس کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے وہاں پہ آج کل بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، اس میں سے ٹائم شیڈول برقرار رکھا گیا ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن نکلتی ہے اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹائم شیڈول ایگزامز ایز پر شیڈول ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ اور سماجی کارکن بھی انتظامیہ کے اقدام سے کافی خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف نوجوانوں میں پھیلی مایوسی ختم ہو گئی بلکہ ان میں امید جاگ اٹھی ہے۔ یہاں پہ نوجوان ایگزامز دیتے تھے، انٹرویوز دیتے تھے، لیکن بعد میں جب ریزلٹس نکلتے تھے، نوکریوں کے جو نتائج نکلتے تھے، کچھ ایسے بھی شخص ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو پورے پیپر کیے ہیں، انٹرویو میں کوالیفائی کیا ہوا ہے، تو ہم سلیکٹ کیوں نہیں ہو رہے تھے۔ اس میں دھاندلیاں ہو رہی تھی، جو اندر کا جو ایک سسٹم ہے، جو کرپٹ سسٹم ہوتا تھا، جو پچھلے کئی برسوں سے چلتا آ رہا تھا۔ کچھ عرصے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ دیکھی گئی ہے، ان چیزوں میں اکاؤنٹیبلٹی دیکھی گئی ہے۔ جو جینون کینڈیڈیٹس تھے وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس ٹرانسپیرنسی سے، اس اوپن جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، آپ خود بھی سیٹسفائی ہو رہے ہیں، آپ کسی اور کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جینون کینڈیڈیٹس ہیں وہ نوکریوں میں لگ رہے ہیں۔ مسابقتی امتحانات کے ساتھ ساتھ ان امیدواروں کو بھی اپنا حق دیا جا رہا ہے جن کے خاندان میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے۔ اس زمرے کے لیے ایک کیٹیگری تشکیل دی گئی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے مرتب اس بھرتی عمل کو مزید وسعت دینے اور مضبوط کرنے کے لیے کوشش جاری ہے۔ ابھی کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پر اقربا پروری کا سلسلہ کچھ حد تک قائم ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان اداروں میں بھی اس شفاف نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر احمد کی رپورٹ۔ جموں میں PDP ورکروں نے دفعہ 370 کی منسوخی کے 2 سال کی تکمیل پر یوم سیاہ منایا اور احتجاجی ریلی نکالی۔ PDP کارکن پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں جمع ہوئے اور وہاں سے احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے احتجاجیوں اور پولیس اہلکاروں کے بیچ دھکا مکی ہوئی۔ PDP ورکروں نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں پرامن ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی، جو کہ غیر جمہوری ہے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ 370 کی منسوخی سے مسائل میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اور جو ڈیموسن وغیرہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کا حق بار کو دیا جا رہا ہے، کہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم 15 اگست تک یہ پورا ہی کارکرم چلائیں گے جب تک یہ مودی گورنمنٹ چاہے جو مرضی کرے، ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے پہ اتیاچار ہو رہے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں پہ، کہ انہوں نے ہمارا حق چھین لیا ہے، ہمارا یوتھ اس میں نشے کی لت میں لگ رہا ہے، سوسائڈ کر رہے ہیں یوتھ، اس لیے کیونکہ ان کو نوکری نہیں ملے۔ کہاں انڈسٹری کھلی ہے، جہاں پہ کہیں کھلی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ٹوٹلی یوتھ جو بیکار بیٹھا ہے، سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ جہاں پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہے یہ سرکار؟ ہم لوگ تو مجبور ہو گئے سڑکوں پہ آنے کے لیے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یوتھ اتنا پڑھا لکھا ہو گیا، وہ مزدوری کریں گے، مزدوری بھی ان کو ٹائم پہ نہیں مل رہی، کہاں جائے گا یوتھ؟ بھارتیہ جنتا پارٹی مہیلا مورچہ نے اننت ناگ میں ترنگا ریلی نکالی۔ مہیلا مورچہ کی نائب صدر رمیسہ رفیق ریلی کی قیادت کر رہی تھیں۔
पार्टी के कौमी काउंसिल मेंबर मोहम्मद रफीक वानी भी मौजूद रहे। खातून कारकुनों ने हाथों में तिरंगा लिए खनाबल चौक तक मार्च किया। रुमायसा रफीक ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए दफ़ा 370 और 35 के खात्मे का दिफा किया और कहा कि जम्मू कश्मीर की तामीर नौ का आगाज़ हुआ है। ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए भी राहें हमवार हो गई हैं। तिरंगा रैली रखी थी हमने, मैंने ये खनाबल चौक में तिरंगा होस्ट किया। मेरे साथ लोग थे, हमने सेलिब्रेट किया। लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा कि लोग किन के साथ है। वो 70 साल के साथ है या इन 2 सालों के साथ। आपने देखा पीछे 70 साल क्या हुआ आम कश्मीरियों के साथ। अब ऐसा नहीं होगा। आप खुद देखते थे कि जो मासूम लोगों की जानें जाती थी, अब सफ़ा लगते थे, PSA लगते थे जो लकड़ चोरों के लिए, वो भी इन्हीं लोगों ने इसमें कश्मीर में लाए। ये क्या दूसरों को ब्लेम करेंगे? इसीलिए जो 2019 से आप देख रहे हो कि एक नया कश्मीर है, ना किसी माँ से कोई बेटा छीन गया। दफ़ा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। श्रीनगर के मशहूर इकबाल पार्क में भी तिरंगा लहराया गया। इस पार्क में कई परचम लहराते देखे गए। दफ़ा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर काफ़ी मुस्बत रद्दअमल देखने को मिल रहा है। डोडा में महकमे खुराक की गफलत का मामला सामने आया। गुडना में महकमे फूड सप्लाईज के दफ्तर में तकरीबन 200 कुंटल आटा सड़ गया है। मिल से आटा 23 जुलाई को तहसील ऑफिस पहुंचाया गया था। TSO गुडना के मुताबिक आटा खराब पाया गया और दूसरे ही दिन मुतल्लिका हुक्काम को मकतूब रवाना कर दिया गया। ताहम आज तक आटा यहां नहीं ले जाया गया। शायद ये आटा चंद दिनों बाद लोगों को सप्लाई किया जाता। तहसीलदार हेडक्वार्टर ने फूड स्टोर का मुआयना करते हुए इसे सील कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। ये आटा है सर 400 बैग 200 कुंटल आटा खराब है। इस मिल का आटा है, ये खराब ही आता है इधर आटा। तो ये हमने यहाँ रखा आटा, इसको वापस कर लेना। उसी वक्त गाड़ी जब आई इधर, उसी वक्त हमने वापस करना था, मगर गाड़ी ख़राब होने की वजह से आटा इधर हमने उतारा। वो आज भी वर्कशॉप में गाड़ी लगी हुई है। तकरीबन 19/7 को वहाँ से निकले थे, जो अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में रहा कि कुछ देर ये ट्रक रास्ते में रहा, 4-5 दिन लगे। 23 को यहाँ रिसीव हुआ है। जैसे ही यहाँ रिसीव हुआ है तो इन्होंने TSO कंसर्न जो डॉक्यूमेंट बता रहे, TSO कंसर्न ने AD फूड जो हमारे यहाँ, उनको इंटीमेट किया हो। वहाँ पे जो लोग थे मज़दूर वगैरह, उन्होंने कहा भी कि ये कई दिन से यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ये बताया भी गया कि ये सड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक इसको यहीं पे रखा हुआ है। और उसके साथ कुछ गंदम की बोरियां भी थी और चावल की बोरियां भी थी जो सड़े हुए में मिक्स थी। तो इतना सीरियस मामला, और ये पूरा फूड डिपार्टमेंट इस पे सोया हुआ था और इसको देख भी नहीं रहा था। तो बड़ी हैरानगी की बात है। मैंने उसी वक्त DC साहब को कॉल करके कहा कि ये इसको करवा दीजिए कि ये कैसे ऐसे। डीलर्स फूड एसोसिएशन डोडा ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। डीलर्स के मुताबिक बरसों से उनके बकायाजात बाकी हैं और अब वो मुश्किलात से दो चार हैं। एहतजाजियों ने कहा कि डीलरों को वक्त पर राशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आवाम में भी बरहमी पाई जा रही है। एहतजाजियों ने AD फूड पर करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया। डिजिटल इंडिया हो गया, ऊपर से कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नीचे अभी अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ है। करप्शन है इस महकमे के अंदर और अफसरों के अंदर ज़्यादा है, और जो नीचे के हैंडलर हैं उन पर भी कोई काबू, कोई पकड़ नहीं है। तो सिस्टम बेहतर हो जाए, वरना ये सारे के सारे कानून हम डीलरों पर ही लागू होंगे तो उससे क्या निकलेगा। खाल खींच रहा है डीलरों की और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। लोगों को इसलिए नुकसान पहुंच रहा है, एक दिन किसी डीलर का 10 क्विंटल BPL होता है, दूसरे दिन जो है 7 क्विंटल होता है, तीसरे दिन उसका, तीसरे महीने जो होता है उसका 6 क्विंटल होता है। तो ये इस तरीके से हम बड़े